السلام علیکم، مبارک ہو وعلیکم انس بھائی، کراچی میں طوفان ٹل گیا۔ کیا بات ہے، یہ تو سب اللہ پاک کا کرم ہے، اس کا مالک کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس کی مرضی ہے، جب وہ چاہے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم دانیال وعلیکم بھائی، کیسے ہیں السلام، آپ؟ ٹھیک خیریت ٹھاک سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ السلام اور سنائیں؟ انس علیکم۔ بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں بھائی جان۔ اور کیا گفتگو چل رہی ہے آپ دونوں یہ کے ابھی ذرا وہی درمیان؟ اپنا طوفان، اللہ کا احسان ہمارے اوپر ہوا کہ ہاں بھائی طوفان ٹل دیکھو گیا۔ ماشاءاللہ طوفان آتے آتے ٹل گیا، اور یہ واقعی میں اللہ کا کرم ہے کہ وہ طوفان ٹل گیا۔ یقین کرو ہمارے پاکستان کے اندر کراچی کے ساحل پر جو کرم ہے خاص اللہ پاک کے پیارے ولی حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی کا، کہ جن کے وسیلے سے کوئی طوفان یہاں پہ کراچی کے اندر داخل نہیں ہو نہیں سکتا۔ یہ کیا بات کیا آپ نے عبداللہ شاہ غازی کے؟ بھائی جو کرنے والا ہے وہ تو اللہ پاک کی طرف سے، طوفان آئے نہ آئے وہ مالک ہے، دیکھیں اس انس کی بھائی قدرت میں آپ کی سب۔ بات بالکل ٹھیک ہے، کراچی میں اس سے پہلے بھی 21 طوفان دانیال بھائی ہمارے کراچی میں داخل ہونے والے تھے، بے شک اور یہ عبداللہ شاہ غازی ہی کا کرم ہے جو یہ طوفان ٹلے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی عبداللہ شاہ غازی کا کیا کرم اس کے اندر؟ طوفان کو بھیجنے والا بھی اللہ پاک ہے اور طوفان کو ٹالنے والا بھی اللہ پاک ہے۔ بالکل، یہ سب اللہ پاک تو کی کرنی ہے، دیکھیں یہ بات تو آپ کی کوئی اس میں ٹھیک ہے، دخل یہ کر ہی نہیں بات آپ سکتا کی نا ٹھیک اللہ ہے، کے کام اللہ میں۔ پاک نے اپنے محبوب بندوں کے لیے بھی تو قرآن کریم میں فرمایا نا کہ جو رکوع کرتے کرتے اپنی زکاتیں ادا کر دیتے ہیں وہ بھی تمہارے مددگار ہیں۔ یہ اللہ پاک نے کس کے لیے فرمایا؟ اپنے ولیوں کے لیے فرمایا۔ تو اس کے اندر سب سے بڑا کرم عبداللہ شاہ غازی کا ہے کہ آج سے پہلے 21 طوفان کراچی کے اندر داخل ہونے والے تھے، یہ 22واں طوفان تھا جو عبداللہ شاہ غازی ہی کے کرم سے ٹلا۔ اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ بھئی وہ تو اپنے مزار کے اندر ہے، بالکل، تو وہ پھر تو انہوں نے کیسے اپنے پردہ طوفان کر کو گئے نا۔ آنے والے، دیکھیں پردہ فرما گئے، وہ ظاہری پردہ فرمایا ہے آپ نے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب بندوں کے لیے فرمایا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا وہ تمہارے مددگار ہیں، جس طرح وہ دنیا میں تمہاری مدد کر سکتے ہیں مرنے کے بعد بھی تمہاری مدد کرتے ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب بندوں کے لیے فرمایا ہے کہ جو نوافل کی کثرت کرے اور میری عبادت کرے اور اس مقام پر پہنچ جائے جو اعلیٰ مقام ہے، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ شاہ غازی ہی کا کرم ہے جو کراچی میں آنے والا طوفان ٹلا، ورنہ کتنے طوفان ہم دیکھیں دوسرے ممالک کے اندر کتنا نقصان پہنچا۔ پاکستان ہی کے دوسرے شہروں کی بات کی جائے تو کتنا طوفان کی وجہ سے انہیں نقصان پہنچا۔ ہم اپنے بچپن سے، ہمارے بڑے اپنے بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جب سے عبداللہ شاہ غازی اپنے مزار میں وہاں جلوہ فرمایا اپنے وصال کے بعد سے، جب تک کراچی کے اندر کوئی طوفان داخل نہیں ہوا، 21 طوفان ایسے آئے تھے دانیل بھائی، مگر کوئی بھی کسی قسم کا کسی طوفان نے ہمیں نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ انہی کا تو کرم ہے، اور اللہ کے ولی ہی ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں انہی کی بدولت، ورنہ ہمارے اعمال واقعی ایسے نہیں ہیں کہ ہم پر اللہ پاک کرم کرے، یہ انہی کا توسل ہے، انہی کا وسیلہ ہے یہ کہ وسیلہ اللہ ہے ان کا۔ کہ اللہ پاک انہی کے کرم سے ہمارے اوپر سے آنے والی ہر مشکل کو ٹال دیتا ہے۔ تو پھر جو قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ وَيَوْ تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اس سے مراد یہی ہے کہ جی بالکل یہی ہے کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا، آپ دوبارہ آیت پڑھیں، آپ کو خود مطلب سمجھ آئے گا اس کا۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ دیکھیں بے وَصَالِحُ شک الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ کا مولا کون ہے؟ جبریل ہے، اور کون ہے؟ صالح لوگ جو اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، نیک لوگ۔ اب دیکھیں کہ یہ بھی اعتراض بنتا ہے نا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی اللہ پاک جو ہے وہ مدد کرنے والا ہے، اللہ پاک روکنے والا ہے، اللہ پاک ہی ہر مشکل سے آسانی دینے والا ہے، اور اللہ پاک ہی کی ذات ہے جو بیماری سے شفا دیتی ہے، اللہ پاک ہی کی ذات ہے جو مدد کرتی ہے، تو میں آپ سے ایک سوال کر دیتا ہوں، آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک شفا دینے والا ہے، بالکل دیتا ہے، تو پھر ہم ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ تو ایک وسیلہ ہے وہ۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ وہ وسیلہ ہے، یہی بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہمارا ایک وسیلہ ہے، جبکہ شفا دینا کس کے ہاتھ میں؟ شفا دینا تو اللہ پاک کے ہاتھ میں۔ بالکل بے شک۔ اسی طرح ہم پر کوئی آزمائش ہوتی ہے تو ہم تو تھانے میں جاتے ہیں، رپورٹ کرواتے ہیں، تو بھائی ہماری آزمائشوں کو حل کرنے والا تو اللہ پاک ہے، تو پھر ہم وہاں کیوں جاتے ہیں؟ تو وہاں جانے کا ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہاں ہم اس لیے جاتے ہیں
کہ وہاں جا کے ہم عرض کریں گے، وہاں جا کے ہم اپنی فریاد رسی کریں گے، جو بھی ہمارے ساتھ معاملہ پیش آیا کام وہ کریں گے، مگر حقیقی مدد کرنے والا اللہ پاک ہوگا۔ تو یہی چیز ہے کہ اللہ پاک کے جو ولی ہیں وہ بھی ہمارے مددگار ہیں اور ان سے زیادہ مددگار ہیں، اور یہ ہماری بات سنتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کافروں کو ان کے مرنے کے بعد جنگ کے بعد ایک کنویں میں ڈالا تو آپ نے انہیں پکارا کہ ہاں اب دیکھو تمہارا انجام کیا ہوا۔ تو صحابی رسول اللہ پاک کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ انہیں کیوں پکار رہے ہیں، یہ تو مر گئے، ختم ہو گئے۔ تو اللہ پاک کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو یہ تم سے زیادہ بہتر سنتا ہے۔ اب دیکھو ایک کافر مرنے کے بعد عام انسان سے زیادہ بہتر سنتا ہے، تو اللہ پاک کے ولیوں کی کیا شان ہے؟ یہ اللہ پاک کے ولیوں کا احسان ہے، اللہ پاک کے ولیوں کا کرم ہے۔ ہم دل سے شکر ادا کرتے ہیں اللہ پاک کا کہ اس نے ہم پر سے یہ آزمائش کو ٹالا، مگر ٹالا کس کی وجہ سے؟ اپنے نیک بندوں کی وجہ۔ یہ اللہ پاک کے محبوب علیہ السلام کا اور اس کے ولیوں کا یہ صدقہ ہے کہ ان کی بدولت اللہ پاک اپنے بندوں پر رحم فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک کی بدولت اگر کوئی بچہ قرآن پڑھے تو اس کے والد کی قبر سے عذاب کو اٹھا دیا جاتا ہے، اور پھر وہ تو اللہ پاک کے ولی ہیں۔ اور کتنا بڑا کرم ہے کہ حضور کی آل میں سے آپ۔ تو جب ہی ہم کہتے ہیں کہ طغیانی ہے سمندر میں کیوں بہے کراچی، جب اس کے پاس باہیں عبداللہ شاہ غازی۔ ایک بار آپ لوگوں نے بھی اب مل کے کہنا ہے کہ طغیانی ہے سمندر میں کیوں بہے کراچی، جب اس کے پاس باہیں عبداللہ شاہ غازی۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے۔